بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ آج اس کا ہمارا سبق نمبر 5 ہے۔ آج کے سبق میں ہم قرآن پاک اور عربی زبان میں بہت زیادہ استعمال ہونے والے دو لفظوں کو سمجھیں گے، ایک من، دوسرا ما۔ من لفظ ایک ہے لیکن دو معنوں کے لیے استعمال ہوگا، کبھی سوال کے لیے اور کبھی ریلیٹیو پروناؤن یعنی اسم موصول کے لیے۔ اسی طرح ما لفظ ایک ہے لیکن متعدد معانی کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اس کے ذریعے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے تو کبھی یہ ریلیٹیو پروناؤن یعنی اسم موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ کسی چیز کی نفی کے لیے آتا ہے تو کہیں یہ تعجب کا معنی پیدا کرتا ہے، کہیں یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سبق ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، پوری توجہ سے آج کے سبق کو آخر تک سمجھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ من اور ما ان دونوں الفاظ کے دو مشہور معنی ہیں۔ نمبر ایک، ان کے ذریعے سوال ہوتا ہے۔ اگر من کے ذریعے سوال ہو تو اس کا معنی ہوگا کون، ما کے ذریعے سوال ہو تو اس کا معنی ہوگا کیا۔ اور عموماً من کے ذریعے سوال ہوتا ہے اس شخص کے بارے میں جس میں عقل ہو، یعنی انسانوں کے بارے میں یا جنات کے بارے میں، اور ما کے ذریعے سوال ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں جس میں عقل نہ ہو، جسے غیر ذوی العقول کہتے ہیں۔ دوسرا استعمال ان کا ہوتا ہے مبہم یعنی اسم موصول کے لیے، جسے انگلش میں ریلیٹیو پروناؤن کہتے ہیں۔ اس وقت من اور ما اس کا معنی جو یا جس ہوگا۔ جیسے من اگر اسے بطور استفہام کے استعمال کریں، بطور سوال کے، تو یہ ہو کے معنی میں ہوگا۔ جیسے من ربک، قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوالات میں سے ایک سوال یہ ہوگا من ربک، تو من کا معنی کون، رب کا، آپ کا، تمہارا رب کون ہے۔ اور ایک سوال ہوگا من نبیک، من کون، نبیک، تمہارے نبی کون ہیں۔ اور اگر یہ من بطور اسم موصول اور ریلیٹیو پروناؤن کے استعمال ہو تو یہ دیٹ کے معنی میں ہوگا۔ جیسے من آمن، اس وقت اس کا معنی ہوگا جو، آمن فعل ماضی ہے باب افعال سے، جو ایمان لایا۔ ایسے ہی ما اگر اس سے سوال ہم کریں گے تو وہ ایسے جیسے قبر میں پوچھے جانے والا تیسرا سوال ما دینک، ما کا معنی کیا، دین، دین کا تمہارا، تمہارا دین کیا ہے، جسے انگلش میں آپ وٹ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اور اگر اسے بطور ریلیٹیو پروناؤن کے اسم موصول کے طور پر ہم استعمال کریں اس وقت یہ دیٹ کے معنی میں ہوگا اور اس کا معنی ہوگا جو۔ جیسے ما تحت، جو نیچے۔ یہ ما بطور سوال اور بطور ریلیٹیو پروناؤن کے اس کا استعمال قرآن پاک میں 3000 سے زائد مرتبہ ہوا ہے۔ گویا آج آپ ما اگر سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے قرآن پاک کے 3000 سے زائد الفاظ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ جیسے سورۃ النساء آیت نمبر 147، ما یفعل اللہ، ما کیا، یفعل فعل مضارع ہے، کیا کرے گا اللہ، اللہ، بعذابکم تمہارے عذاب سے، با کا معنی سے، عذاب کا معنی عذاب، کم کا معنی تمہارے، یعنی اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ آگے 2 لفظ ذکر کیے ہیں، ان شکرتم اگر تم نے شکر کیا، وآمنتم اور تم ایمان لائے، یعنی تمہارے پاس اگر ایمان ہے اور شکر ہے تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، یعنی عذاب نہیں دے گا۔ ایک اور مثال سورۃ الانبیاء آیت نمبر 52، ما هذه التماثیل، ما کا معنی کیا، یہ بطور استفہام کے ہے، هذه اسم اشارہ ہے مؤنث، کیا یہ، التماثیل، تماثیل تمثال کی جمع ہے، مورتیوں کو کہتے ہیں جو پتھر کی کوئی شکل بنائی جائے۔ یہ تماثیل کیا ہیں، یہ مورتیاں کیا ہیں، التی، یہ بھی اسم موصول ہے، جن کو انتم تم، لہا اس کے لیے، عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو۔ عاکفون، عاکفن کی جمع ہے، اعتکاف کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن کے پاس تم اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ ما اگر بطور ریلیٹیو پروناؤن کے استعمال ہو اس میں موصول کے طور پر، جیسے لہا ما کسبت، لہا لام کا معنی لیے، یہ پریپوزیشن ہے حرف جار، اس کے لیے ہے، ما جو،
کسبت اس نے کمایا، یہ پیچھے نفس کا ذکر ہے، یعنی ہر نفس کو وہ ملے گا جو اس نے نیکی کمائی، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، یعنی کسی کا نیک عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا، ہر ایک نے جو کیا ہوگا اس کے اپنے عمل کا اسے فائدہ ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے آپ نے کوئی اچھا طریقہ دنیا میں جاری کیا، خیر کی رسم جاری کی، لوگ اس کے اوپر جتنے عمل کرتے رہیں گے اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ ایک اور مثال سورۃ النحل آیت نمبر 91، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، علم یعلم فعل مضارع، ما تفعلون یہ ما اسم موصول ہے، جو تفعلون تم کرتے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ما استفہامیہ کی ایک اور مثال دیکھیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17، وَمَا تِلْكَ واو کا معنی اور، ما کا معنی کیا، تلک وہ، اس میں اشارہ ہے دور کے لیے، بیمینک یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، کا آپ کے، اور وہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ، اے موسیٰ وہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، یہ جب وہ کوہ طور پہ تھے اور ان کو عصا کا معجزہ ملا اس وقت کی بات ہے۔ ایسے ہی اس میں موصول ما بطور موصولہ کے ہو، ریلیٹیو پرونون کے ہو، اس کی مثال دیکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 4، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں، بیما اس پر جو، یہ ما کا معنی جو، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف۔ آئیے اب من کو سمجھے، من بھی دو معنی ادا کرے گا، یا بطور سوال کے کون، یا بطور ریلیٹیو پرونون اس میں موصول کے جو یا جس۔ من چاہے بطور سوال کے ہو یا اس میں موصول کے، اس کا استعمال قرآن پاک میں 870 بار ہوا ہے، گویا اس کے سمجھ لینے سے قرآن پاک کے 870 الفاظ کا سمجھنا ہمارے لیے آسان۔ بطور سوال کے جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 138، وَمَنْ أَحْسَنُ واو کا معنی اور، من کا معنی کون، احسن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اور کون زیادہ خوبصورت ہے، ایک ہے حسین خوبصورت کو کہتے ہیں، ایک ہے احسن سب سے زیادہ خوبصورت، اور کون زیادہ خوبصورت ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ کے اعتبار سے، یعنی جو اللہ نے ہمیں رنگ دیا ہے توحید کا، دین اسلام کا، اس رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال سورۃ البقرہ آیت نمبر 140، وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون بڑا ظالم ہے، ایک ہے ظالم ایک ہے اظلم سپرلیٹو ڈگری، اسی وزن پر سپرلیٹو ڈگری عربی میں آتی ہے، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے من ایک ہے من، یہ جو اگلا من ہے یہ اس میں موصول ہے، اس شخص سے جو کتم چھپائے، شہادتن گواہی، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو گواہی کو چھپائے۔ اگر آپ اکیلے ہیں کسی چیز کے گواہ، اور یا آپ دوسرے ہیں اور تیسرا بندہ کوئی نہیں، اس وقت اگر آپ گواہی کو چھپائیں گے تو آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ ایسے بطور اس میں موصول کے سورۃ البقرہ آیت نمبر 112، من اسلم جو اسلام لایا یا جس نے جھکایا، اسلم یسلم اس کا معنی ہوتا ہے جھکانا، اس لیے مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی گردن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکا دے، جو جھکا دے وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے۔ ایسے سورہ بقرہ آیت نمبر 81، من کسب جس نے کمایا، سیئۃً برائی جس نے برائی کمائی اس کا وبال اسی کو ہوگا۔ ایسے ہی بطور عربی زبان بولنے کے بھی آپ ما اور من کو بطور سوال یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا یہ کیا ہے تو کہیں گے ما ھذا، ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے، یہ کیا ہے، آخر میں کوسچن مارک، ھذا کتاب یہ کتاب ہے، دو چیزیں ہیں، ما ھذان یہ دو کیا ہے، ھذان کتابان یہ دو کتابیں ہیں۔ اگر زیادہ چیزیں، ما ھؤلاء اگرچہ جن چیزوں میں عقل نہیں ہے ان کے لیے ھؤلاء نہیں آتا، یہ صرف بطور سمجھانے کے لکھ دیا، وگرنہ اس طرح سوال غلط ہے۔ ھؤلاء کے ساتھ سوال اسی چیز کے بارے میں آتا ہے جس کے اندر عقل ہو، ایسے دور کا اشارہ ہو، ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک کتاب وہ کتاب ہے، اگر وہ دو چیزیں ہیں، ما ذالک وہ دو کیا ہیں، ذالک کتابان وہ دو کتابیں ہیں۔ اسی طرح ماں کے ساتھ اولئک کا سوال نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف من کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے اس میں اشارہ مؤنث کا ہو،
ما هذه یہ کیا ہے، هذه شجرہ، اگر جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے تو هذه استعمال کریں، یہ درخت ہے۔ ما هاتان یہ دو کیا ہے، هاتان شجرتان یہ دو درخت ہیں۔ ایسے ماں کے ساتھ ہاؤلائی کا سوال نہیں ہوگا، دور کا اشارہ ہے اور مؤنث ہے۔ ما تلک وہ کیا ہے، تلک شجرہ وہ درخت ہے۔ ما تانک وہ دو کیا ہیں، تانک شجرتان۔ ایسے ہی من کے ذریعے بھی آپ سوال کریں اور اس چیز اس ذات کے بارے میں جس میں عقل ہو، جیسے من ہوا وہ کون ہے، ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے۔ من ہما وہ دو کون ہے، ہما مسلمان وہ دو مسلمان ہیں۔ من ہم وہ سب کون ہیں، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں۔ من انت آپ کون ہو، انت کے جواب میں انا ہوگا، انا مسلمن میں مسلمان ہوں۔ من انتما آپ دو کون ہو، انتما کے جواب میں ہمیشہ نحن ہوگا، نحن مسلمان ہم دو مسلمان ہیں۔ من انتم تم سب کون ہو، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ انسان اپنی ذات کے بارے میں سوال کرے، من انا میں کون ہوں، پھر کہے انا مسلم میں مسلمان ہوں۔ هل نحن جب یہ کہ من نحن ہم کون ہیں تو کہ نحن مسلمون۔ ایسے ہی مؤنث کا سوال ہے، یہ مؤنث کی ضمیر منفصل، من ہی وہ کون ہے، ہی مسلمہ۔ مؤنث بنانا آسان ہے، مسلم کے آخر میں گول تا لگائیں تو یہ مؤنث بن جائے گا۔ آگے تثنیہ کے لیے الف نون اور جمع مؤنث کے لیے الف تا۔ اسی طرح اس کو بھی آپ پریکٹس کریں۔ ایک ماہ ہم نے اور پڑھا تھا اور وہ قرآن عربی لیول 1 میں ماضی کی نفی کے لیے یعنی پرفیکٹ ٹینس ہے، اگر اسے نیگیٹو بنانا چاہتے ہیں تو ما شروع میں لے آئیں، پاسٹ نیگیٹو بنانا چاہتے ہیں تو شروع میں ما لے آئیں، جیسے فما ربحت، فا کا معنی پس، ما کا معنی نہ یا نہیں، ربحت فعل ماضی ہے نہیں نفع کمایا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اب یہاں یہ ما نفی کا ہے اور نہ ہوئے وہ مہتدین راہ پانے والے۔ جیسے مزید چند ایک اور آیات آپ کے سامنے ہیں، ان کے اندر بھی ما نفی کے لیے ہے۔ فما وجدنا پس ہم نے نہیں پایا، فیہا اس میں یعنی اس بستی میں۔ آگے ایک اور وما کفر سلیمان اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ ان جنات نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ لوگوں میں سے ایک طبقے کا نظریہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے معاذ اللہ جادو سکھا کے کفر کیا ہے، تو نقل کفر کفر نباشت اللہ کے قرآن نے اس کا رد کیا کہ یہ جادو سکھانے والے سلیمان علیہ السلام نہیں، ان کے تو معجزات تھے، جادو سکھانے والے جنات ہیں، انہوں نے کفر کیا ہے۔ وما شہدنا اور نہیں ہم نے گواہی دی، یہ بھی ما نفی کا ہے، الا مگر، بما یہ ما اس میں موصول ہے، مگر اس چیز کی جو علمنا ہم نے جانا۔ ایسے ہی ایک اور مثال وما قدر اللہ اور انہوں نے نا قدر کی اللہ کی حق قدری جیسے اس کی قدر کا حق تھا۔ وما قتلوہ اور انہوں نے نہیں قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے، وما صلبوہ اور انہوں نے ان کو سولی نہیں دی۔ یہ دو نظریوں کا رد ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے قتل نہیں کیا۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ بھی نہیں لٹکا سکے۔ اب مزید آپ باوضو ہو کے قرآن پاک لے کے بیٹھیں، ماں اور من ان کو قرآن میں تلاش کریں، متعین کریں کہ یہ سوال کے لیے ہے یا بطور ریلیٹیو پروناؤن کے ہے یا بطور نفی کے ہے، اور ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔